السلام علیکم جی. جناب عمران خان صاحب نے اپنے چنیدہ برگزیدہ اور سلیکٹڈ ون کچھ آدھی درجن سے بھی کم صحافیوں کو بلا کے، اور ان میں سے ایک خاتون صحافی بھی شامل تھی، ملاقات کی. اس طرح کی بنی گالہ کے اندر ان کو شرف بازیابی بخشا. اس طرح کی ملاقاتوں کے اندر جو ہے وہ نارملی انڈر ڈسکشن جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بڑی تصریح کے ساتھ. اگر کسی اصلی سیاستدان یا کسی بندے کے پتر کے ہاں ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی بلکہ ہم نے پاک فوج کی جو 2-3 ورکشاپیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں اس کے اندر جو ہے سب کچھ ہر تقریر سے پہلے یا ہر سٹیٹمنٹ سے پہلے اور بعد میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ نالج کے لیے ہیں کہ ہماری آپ جان سکیں کہ ہماری ریاست کی پالیسی کیا ہے، لیکن یہ آپ کسی بھی صاحب کو کسی بھی موضوع پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوٹ نہیں کریں گی. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے یہ آف دی ریکارڈ جو آف دی ریکارڈ سیمینارز بھی ہوتے ہیں، آف دی ریکارڈ ورکشاپس بھی ہوتی ہیں، آف دی ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی. لیکن اس ملاقات میں سب کچھ ریورس ہوا. ایک ایک چیز جو تھی وہ ایک ایک بیپر بن کے وہ گئی. بیپر وہ والی اپنی بیپر نہیں، وہ جیو والی نہیں، ہاں وہ میں نے سمجھ لینا تجھے. تو بیپر بن کے جب نشر ہو گئی اور لوگوں نے اس کے اوپر ویلا کھڑکا دیے. عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ ان 3 لوگوں کا کہنا ہے کہ نام لے کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر غداری کا الزام لگایا. غداری کیا ہے؟ غداری یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ عمران خان شروع کیا گیا. عمران خان اطاولہ ہوا بونگا پھرتا تھا گلی کے اندر، مارا ایک سیٹ بڑی مشکل سے وہ نکال پایا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو اڈاپٹ کیا گیا. عمران خان صاحب 2008 کے الیکشن میں حماقت فرما گئے، مطلب اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو تھے وہ بائیکاٹ کر گئے. جماعت اسلامی نے تو ایسے ہی سیاست کرنی ہے نا، جس کے ذریعے وزارت عظمیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا. تو لیکن یہ ہے کہ مطلب جماعت اسلامی کو وزارت اعلیٰ تک پہنچنے کا موقع بھی ملا اگر کے پی کے اندر، تو مولانا فضل الرحمان نے بڑے آرام سے ان کو ٹھبی کرا کے سائیڈ پہ کرا دیا، اور سینئر منسٹر رہے سراج الحق صاحب، لیکن وزارت اعلیٰ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا انہوں نے ان کو. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب ہاسا نکل جاتا نا جماعت اسلامی کا. تو پیٹ میں درد شروع ہو گئی ہاسا روکنے کی وجہ سے، تو وہ ٹانکے جو ہے نا اس پہ زور پڑ جاتا ہے نا بعض کا. تو خیر وہ تو انہوں نے جناب جو تھا وہ پھر ان کو گود لیا گیا. پھر ان کو 2011 کے اندر باقاعدہ لانچ کیا گیا. ایک لانچ کرنے والا پچھلے دنوں ہی بولن ڈیا سا جی، ٹھیک ہے، لانچ کیا گیا. اور لانچ کر کے پھر ان کو بیانیے بنا کے دیے گئے. بیرون ملک ان کے لیے پی آر کمپنیاں، امیج بلڈنگ کمپنیاں ہائر کی گئیں، کنسلٹنٹ ہائر کیے گئے، پھر اس کا امیج بنایا گیا. اور اس کے لیے باقاعدہ پیسہ جو تھا وہ پاکستان کے قومی خزانے سے خرچ ہوا، جو کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے نام پہ کسی سال 80 ارب، کسی سال 60 ارب، کسی سال 50 ارب روپیہ لیا گیا. اب ظاہر ہے سارے کا سارا تو خرچ نہیں نہ ہوتا، جو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور سہانا مستقبل ہوتا ہے. بیگم نے کہنا ہوتا ہے کہ میں نے جا کے سوئٹزرلینڈ آباد ہونا ہے، تو پھر کینیڈا جانا ہے، ہم نے اماں ابو بھی ادھر چلے گئے ہوئے ہیں. تو پھر افسروں نے بھی حسب سابق حسب توفیق اس میں سے ہاتھ دھوئے. اور پھر فنڈنگ بھی آنا شروع ہو گئی، انڈیا سے بھی آئی، اسرائیل سے بھی آئی، امریکہ سے بھی آئی، برطانیہ سے بھی آئی، اور جن میں سے ابھی صرف ایک سال کا ریکارڈ کھلا ہے اکبر ایس بابر والے کیس کے اندر، اور اس کے اندر کتنے نکل گئے، اور یہ ہر سال آ رہی تھی اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. اور پاکستان کے جو بیرون ملک متعین ہمارے جو نمبر 1 کے لوگ ہیں وہ بھی جا کے یو اے ای کے اندر، تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ جا کے کس طرح لوگوں کو بتاتے تھے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے فائنانس کرنا ہے. وہاں کے جو اوورسیز پاکستانی تھے نا، ظاہر باقی جگہوں پہ بھی کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یو اے ای میں والا جو ہے اس کا تو وہ ان کی تو مطلب واٹس ایپ وغیرہ بھی مجھے دکھائے گئے جب میں گیا تھا وہاں پہ. تو خیر چلیں چھوڑے اس بات کو. یہ پروجیکٹ تھا جی، اور سینتا تھا کچھ لوگوں نے اس کو. تو اب اس پروجیکٹ کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے. عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا، تقریر کرنا، ٹویٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنا نواز شریف ان کی صاحبزادی اور بلاول اپنا آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے کے اوپر بکواسیات کرنا، واہیات بکنا، بے بنیاد الزامات لگانا. دس از پریمیئر شپ.
دیکھیں میں کتنی اچھی گورننس کر رہا ہوں، دیکھیں میں کتنی گالیاں بک رہا ہوں زرداری کو، اور یہ بڑی بڑی گورننس ہے. یہ ان کے خیال میں، ان کے خواب و خیال میں، اور آج تک بھی پی ٹی آئی کے خواب و خیال کے اندر ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھنا، دوسرے کو بولنے نہ دینا، بک بک کری جانا، بھونکی جانا، یہ ہے پالیٹکس. ان کے خیال میں پالیٹکس یہ ہے. دنیا کی جو تاریخ بدل دی ان جاہل کے بچوں نے، یعنی تاریخ سیاست جو ہے وہ نبیوں کا شیوا رہی ہے. میرے آقا کی سنت ہے سیاست. رموز مملکت، ملک چلانے کی جو سائنس ہے اس کو ہم سیاست کہتے ہیں. اور یہ جو انگریز کے پٹھو ہیں، ٹوڈی ہیں، غلام ہیں، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ آپ اندازہ کیجئے یار، میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا لیکن کس بیانیے میں کہوں کہ ہماری بیٹیاں بھی سن سکیں، کہ مطلب کہ مری کے تھوڑا سا اوپر کر کے کہ چرچ تھا جی، اس چرچ میں پادری صاحب سے غلطی ہو گئی. اس غلطی کا نتیجہ جو تھا وہ جرنیل بنا، پھر اس جرنیل کا پتر بھی جرنیل بنا، مظاہرے کارنامہ پایا گیا ہے. اب اس جرنیل کا اور اس کی اولاد کا کمپلیکشن، ہائٹ، یہ وہ دیکھ لیں، اور پادری صاحب کی تصویر نکال کے دیکھ لیں، کتنا خوفناک ہے یار. اور اس بات پہ فخر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. خیر آگے چلتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. میں نے تو ایک آپ کو تاریخ کا ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا، باقی آپ پہ لبو. سوشل میڈیا پہ بہت کچھ گھومتا پھر. تو خیر آگے چلتے ہیں. تو یہ جو میرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں فرمائی. غداری کا الزام کیوں لگایا؟ تو غداری کا اس لیے لگایا کہ یہ پروجیکٹ چل رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یار ایران ہم سے ناراض، سعودیہ ہم سے ناراض، یو اے ای ہم سے ناراض، قطر تو ہمیں منہ نہیں لگانا چاہ رہا، انڈیا تو ناراض رہتا ہی رہتا ہے، چائنا بھی ناراض ہے، امریکہ بھی ناراض، وہ برطانیہ میں تو یہ کہہ رہا تھا میرے یار کی حکومت ہے وہ بھی ناراض، اور یورپین یونین کہتی ہے نیلت تھوڑی ہے اس طرح. اچھا پھر یہ تو ہمیں قوم کو یہ سبق پڑھایا گیا، اسے مانگنے کا بڑا تجربہ ہے، اسے اور کہیں سے نہ ملا مانگ کے لے آئے گا. وہ یار مانگنا تو کچھ جو آ رہا ہے یہ بھی اپنی گوگی کے ذریعے اور پنکی پیڑنی کے ذریعے سائیڈ پہ کری جا رہا ہے، قوم کے تو اسے کچھ آ ہی نہیں رہا. وہ $4.5 ارب آئے، ٹھیک ہے، اور اس نے نہ صرف کہ وہ مس یوز کیے، اس نے اپنی سالی کو ایچ ای سی کے اندر اعلیٰ عہدے پہ لگا دیا یار، ایک سالی کو، ٹھیک ہے. اس نے ایک اور منسٹر صاحبہ کی بہن تھی، اس کو ایک اور اعلیٰ عہدے پہ لگا دیا. وہ اس کا تو اپنا ہی چولا نہیں بھر پا رہا، اس کا اپنا ہی پیٹ نہیں بھر رہا، ٹھیک ہے. اور اتنا ہی دیکھتے دیکھتے انہیں تو پہلے 8 مہینے میں اندازہ ہو گیا تھا، وہ تو میرا مطلب ہے کرونا کی وجہ سے یہ بچ گیا اور 4.5 سال نکال گیا. ادروائز تو 8 مہینے کے بعد پتہ چل گیا وہ کی کر بیٹھے ہیں، کی کر بیٹھے ہیں. تو اب وہاں سے بھاگنا تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فوجی ٹرم کے اندر بات کروں گا کہ ایڈوانس سے زیادہ ریٹریول جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیش قدمی سے زیادہ پسپائی جو ہوتی ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. جو بہترین لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے زیر کمان لوگوں کو اگر سیف اینڈ ساؤنڈ پسپائی میں نکال کے لے آئے تو اسے بیسٹ سمجھا جاتا ہے. اگرچہ اس پہ ایوارڈ نہیں ملتے اس کو کوئی، لیکن ان کے ہاں وہ بیسٹ کمانڈر ہوتا ہے کہ جو اپنے سب آرڈینیٹ کو، اپنے ماتحتوں کو کم سے کم یا بغیر نقصان کے پسپائی کے دوران نکال کے آ جائے، وہ بہت بڑا کمانڈر ہوتا ہے. کیونکہ اصل جو آپ کا نقصان ہونا ہوتا ہے وہ پسپائی کے دوران ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اس پروجیکٹ کو لانچ اور ایگزیکیوشن کرنے والے جتنے بھی افراد تھے اس میں سے صرف ایک ہے اس وقت جاب پہ، باقی سارے فارغ ہو کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں. تو اس ایک نے کیا ادھم مچا رکھا ہے عمران خان کی شکل کے، آپ اندازہ کر لیں. تو جب وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان سروس تھے، آیا تو کسی کی جرت ہوتی ہوگی کہ کمانڈ کے اندر بھی بات کرے، ٹھیک ہے نا. کسی کی جرت ہوگی ایون بڑے صاحب کی بھی کہ اینے سارے تو میں نے ادھر لگائے تھے، اب ان کو واپس کھینچوں گا تو یہ تو میرے گلے کو آ جائیں گے.
تو پھر ان کی ریٹائرمنٹ کا بھی تو انتظار کرنا تھا نا بھیا کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں یا ان کے ٹرانسفر ہو جائیں اور یوزول روٹین کے اندر ٹرانسفر ہوں, آصم منیر صاحب کی طرح نہ ہوں. یوزول روٹین کے اندر ٹرم پوری ہو گئی تو پھر اس پروجیکٹ کا یو ٹرن مارا جائے, اور وہ یو ٹرن بچ گیا. یہ جو یو ٹرن بچا ہے نا اس کو کہتا ہے غداری, ٹھیک ہے نا. یہ جو یو ٹرن بچا ہے نا, انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے گندے کپڑے نہیں دھوئیں گے, ٹھیک ہے ہم سے بلنڈر بج گیا تھا آپ کی شکل کے اندر, اب ہم پیچھے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہم خود کر لیں. کہا کر لو, ہمارا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر. پھر انہوں نے ڈسکا کیا, اور ڈسکا کے اندر جو آپ رپورٹ پڑھ لیں, جو مطیع اللہ جان نے اس رپورٹ کا جس طرح حق ادا کیا ہے 3 ولاگ کر کے, وہ آپ سن لیں ذرا. آپ کہیں گے یار اتنے دھڑلے سے چولے مار رہے تھے, لیکن پھر آپ کو خیال آئے گا کہ عمران خان بھی تو روزانہ اینے ترلے دی چولا مار رہا ہے, اور اس کے جو چول فالورز ہیں وہ بھی تو کہتے ہیں عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو جی کردا ہے. وہ بھی تو یہ آج ان کا روزانہ ہی جی کر رہا ہوتا ہے نچنے کو, جلسہ تو بہانہ ہوتا ہے. آئے وہ کی کہہ بیٹھا, میں کی کہہ بیٹھا, ان کا روزانہ نچنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک دیکھیے نا, جب آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت کمرشل پلاٹ بھی مل گیا ہو جس میں آپ نے ادھر ادھر سے پکڑ کے بلڈنگ بھی کھڑی کر لی ہو, ملینز میں اس کا کرایہ آ رہا ہو, آپ کو جو ریزیڈینشل پلاٹ ملے تھے آپ عقل مند نکلے, آپ نے ایک بیچ کے دوسرے پہ گھر بنا لیا, لاکھوں میں اس کا مطلب اس کا بھی ملینز میں کرایہ آ رہا ہو, بیک گراؤنڈ بڑا ہمبل ہو, کوئی زیادہ بڑا کوئی پالا نہ ہو, گولف کلب کی ممبرشپ مفت میں ملی ہو, وہاں پہ بیٹھ کے چغلیاں کرنے کا بھی موقع ملتا ہو, تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ قوم کو موجودہ حالات سے نکالنے کے لیے ہم 2 پارٹیوں کو سناب کریں اور ایک کو اوپر لے کے ہیں. بندے کا دل کار پڑتا ہے نا یار, پھر قوم کی خدمت بھی تو کی جائے نا. دیکھیں قوم نے اتنا کچھ دیا ہے, ریٹائرمنٹ کے وقت جو تھا وہ 2.5-3 ارب روپیہ جیب میں ڈال دیا یار, تو اب قوم کی خدمت کرنا بھی تو بہت ضروری ہے نا. پے بیک, اٹس ٹائم ٹو پے بیک. اور اس کے راستے میں جو بھی آئے یہ رضی دادا جیسے غدار, ان سب کو اڑا دیا جائے. یہ ڈسکشنیں ہو رہی ہوتی. آگے چلتے, ٹھیک ہے. انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں, میں نے صرف ایک پوائنٹ کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے غداری کی ہے. میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ان بہترین کمانڈرز کے اندر شمار ہوں گے جنہیں پتہ چل گیا کہ پاجی غلطی کر بیٹھے ہیں, بلنڈر ہو گیا, اور یہاں سے اب ہم نے ریٹریول کرنا ہے. وہ بڑے منیمم کیجویلٹیز کے ساتھ اور لاس کے ساتھ ریٹریول کر رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہیں, اور ریٹریول مکمل کر کے وہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس بلنڈر سے کو لے آف کر کے جائیں گے. اچھا, جن کے انہوں نے نکلنے کا انتظار کیا تھا یا جن کو سائیڈ لائن کیا تھا, وہ ہے 3 لیفٹیننٹ جنرل, 8 میجر جنرل, 18 بریگیڈیئر تے 21 کرنل. اپنا تواڈے یار نے کیا جی سر جی, وہ ممتاز بھٹی نے کیا جی, میں تو اس کو کاپی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ میرا مطلب ان کو تو بہت دکھ ہے نا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہی رابطوں میں تھے, یہ جو ہے نا ٹرانسفر بھی ہو گئے, ریٹائر بھی ہو گئے, یہ لوگ تھے رابطوں میں. کس سے؟ عدلیہ سے ان کا رابطہ تھا. ٹھیک ہے, اچھا, نمبر 1. نمبر 2 بیوروکریسی سے ان کا رابطہ تھا. نمبر 3 پولیس کو یہ ڈیل کر رہے تھے کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے. سویلین ایجنسیوں سے ان کا رابطہ تھا. رابطے تو انہی کے ہی ہیں نا ادارے کی طرف سے. تو اب بھی اگر ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ ادارہ جاتی بہاف پہ رابطے میں تھے, ٹھیک ہے, اب بھی اگر ان کو کوئی فون کر کے کہے گا, مطلب آج دیکھ لیں یار, کرنل لیاقت جو ہے, کیا وہ نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں کوئی بات کہے گا تو وہ یہی سمجھی جائے گی, یہ بھی سمجھا جائے گا کہ ادھر دی گال کر رہے ہیں جی, ایک حکم ادھروں آیا ہے. تو پھر یہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ اندر سے حمایت موجود ہے. اندر سے موجود نہیں ہے, یہ وہ دل جلے ہیں جن کو پروجیکٹ عمران خان کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا تھا اور اپنی جگہوں سے ہٹ گئے. پروجیکٹ کی ریورسل شروع ہو گئی اور ان کی ہارٹ برننگ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں. ان کے ایسٹس چیک کیے جائیں, ان کے اندر کتنے گنا اضافہ ہوا اس پروجیکٹ کے دوران. ایک ایک کام کے لیے 8 پیمنٹ ہوئیں. ٹھیک ہے نا, ورنہ جا کے ذرا باپ ٹی وی تو بند ہو گیا ہے, آپ ٹی وی تو بند ہو گیا ہے. یہ جو بول ہے اس کا دیکھ لیں, اکاؤنٹنگ سسٹم کیا, سیلریاں کیش میں ملتی ہیں.
ٹھیک ہے نا, اینا ہی کافی ہے. یہ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں نا, اس کے اندر سے اتنی کم کیجویلٹی کے ساتھ نہ صرف کہ ادارے کو بلکہ قوم کو نکال کے لے آنا جو ہوتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. چونکہ جب میں ان کا وکٹم رہا ہوں ذاتی طور پہ جنرل صاحب کا, مطلب جب میں نے ان کے لیے ونس اپون اے ٹائم جو گکھڑ اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ کی جب انہوں نے سیمینار شروع کیے تھے, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ گکھڑ اسکول آف اکنامکس کے گریجویٹ ہیں, تو اس کے اوپر مجھے بہت زیادہ وکٹمائز کیا گیا تھا. چلو لیٹس میک اٹ کلیئر. اور ہم نے فوری طور پہ وہاں سے ریٹریول بھی کر لیا تھا, لیکن وہ موقع تھا جہاں پہ ہمارے بارے میں وہ پیدا ہوئی جسے کہتے ہیں. حالانکہ ہم نے تو جگت کرائی تھی بادشاہ, ٹھیک ہو گئے. تو جگت کو جگت کی سینس میں لیا جانا چاہیے یار, اس پہ کہکا لگا کے چپ کر دینا چاہیے. لیکن انہوں نے جناب ہمیں باقاعدہ سکویز کر کے رکھ دیا. اس کے بعد ہمارے لیے پاکستان کے کسی میڈیا کے اندر جگہ کوئی نہیں بچی. تو میں کیلکولیٹ کرتا رہتا ہوں نا کہ کہاں پہ جا کے حالات خراب ہوئے تھے, تو پھر یاد آتا ہے کہ یار اے تھا بالکل ٹرننگ پوائنٹ. تو پھر انہوں نے رگڑا ہے جی, چنگا رگڑا ہے. تو اب خیر وہ, لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی یا اس کے اتحادی یا ان کے فورن سرپرست کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ یار ان کا بھی جو ہے پازیٹیو پہلو اس کو سامنے لایا جائے کہ اس بندے نے مطلب ٹھیک ہوگا ان کے سارے رشتہ دار نیب شیب ادھر ادھر میں اکاموڈیٹ ہوئے ہوں گے, لیکن اس بندے نے جو ادارے کو بچایا ہے اس پورے گند سے اور وہ نکال کے باہر لے آیا ہے, اس کے لیے سر جی ٹھیک ہے. اور یہ جو باقی چیخو پکار ہے نا, یہ جب آپ اگر کبھی دیکھیں محلے کا گند اٹھتا ہوا, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری اپنی طرف سے پوری صفائی کر دیں گے, تو پھر بھی وہاں پہ تھوڑا بہت سڑک پہ بھی گر جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. یہ جو چیخو پکار ہے نا, یہ اس گرے ہوئے گند کی آ رہی ہے. یہ بدبو جو ہے, یہ وہ جو رہ گیا ہے نا باقی اٹھائے جانے سے LWMC کی وجہ سے کی طرف سے, یہ اس کی بدبو آ رہی ہے. تو اس کو آپ نے اپنی گاڑی کا شیشہ چڑھا کے, یا اگر پیدل ہیں تو ناک کے اوپر ماسک لگا کے گزر جانا ہے اس کے پاس, اس پہ زیادہ توجہ نہیں کرنی. سورج غروب ہو رہا ہے اور میں سورج کی روشنی کے اندر ولاگ کرتا ہوں, اس لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.